السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام کا نظام وراثت کانفرنس میں آج کا میرا موضوع ہے مال و دولت اسلام کی نظر میں، اس لیے کہ وراثت کا سارا معاملہ مال سے ہی کنیکٹڈ ہے، مال سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اس لیے وراثت کے مسائل اور وراثت کے تعلق سے تفصیل جاننے سے پہلے مال اور دولت کے تعلق سے اسلام کا کیا نظریہ ہے اور اسلام نے مال و دولت کے تعلق سے مسلمانوں کو کس طرح کی باتیں بتائی ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ مال سے محبت یا مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل کر دی گئی۔ مال سے محبت انسان کرتا، ہر کوئی کرتا ہے، اور یہ محبت فطری ہے، انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے عورتوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اولاد کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، چوپایوں اور جانوروں کی محبت، اور اسی طریقے سے کھیتیوں کی، پراپرٹی کی، جائیداد کی، زمین کی محبت انسان کے اندر داخل کر دی گئی ہے، اور فطری طور سے انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دوسری بات کہ مال کی طلب رکھنا، مال میرے پاس زیادہ ہو جائے یہ خواہش رکھنا، یہ غلط نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھیجا ہے، دنیا بھی اچھی بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی بنا دے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر آخرت کے تعلق سے کوئی غلطی ہو جائے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ مال کی طلب رکھنا، مال کی محبت رکھنا، مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، میں بہت امیر ہو جاؤں، اس کی خواہش رکھنا یہ غلط نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن کی یہ دعا ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ تیسری بات اس خطاب، اس درس کے حوالے سے کہ مال و دولت یہ دنیاوی زیب و زینت ہے، دنیاوی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کے اندر ایک متاع، ایک سامان کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، اولاد، یہ سب دنیاوی خوبصورتی ہے، دنیاوی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور جو باقیات صالحات ہے یعنی آپ کی نیکیاں، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے خیرات، یہ ساری نیکیاں یہ آپ کے رب کے پاس بہترین ہیں، باقی رہ جانے والی ہیں، اور اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب اپنے پاس رکھتا ہے، کل قیامت کے دن آپ کو عطا کرے گا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر یہ دنیا بنانے والے کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلاتا۔ لیکن مال یہ دنیاوی چیز ہے، دولت یہ دنیاوی چیز ہے، اسی لیے بڑے بڑے مالدار، بلینر، اور جن کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، جو دنیا کے ٹاپ 10 مالداروں میں شامل ہے، کسی ایک مسلمان کا نام آپ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال دنیاوی چیز ہے، اور کافروں کو اللہ دنیا کے اندر دے دیا کرتا ہے، اس لیے کہ کافر دنیا مانگتا ہے اور مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے، اور آخرت اس کا ٹارگٹ ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگوں،
चौथी बात यह है कि आपके पास माल होगा, आपके पास दौलत होगी। माल का, दौलत का, जायदाद का किसी के पास होना ये उसके बड़ा होने की दलील नहीं है, ये उसके ऊंचा होने की दलील नहीं है, ये उसके अजीम होने की दलील नहीं है। मालदार होंगे, किसी के पास माल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, और किसी के पास माल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटा और मामूली है। अल्लाह के नजदीक मायार क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक मयार तकवा है। मालदार होना ये आपके बड़ा होने की दलील नहीं है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा अमल देखता है कि तुम काम कौन सा करते हो, किस नीयत के साथ करते हो। माल और दौलत का ज्यादा हो जाना, माल का आपके पास आ जाना, ये आपके अजीम, ये आपके बड़ा, ये आपके खुश नसीब होने की दलील नहीं है। माल आपके पास है, अल्लाह ने इसलिए दिया ताकि अल्लाह आजमाए कि आपको माल मिला है तो शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर आपके पास माल नहीं है तो परेशान ना हो, अल्लाह के फैसले पर सब्र करे। अल्लाह ने ये फैसला इसलिए किया है, अल्लाह देखना चाहता है मेरा बंदा माल ना पाने के बाद सब्र करता है कि नहीं करता है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि, कायनात के तमाम लोग अगर मालदार हो जाते तो अल्लाह कहते ये जमीन फितने से, फसाद से, बिगाड़ से भर जाती, कोई किसी का काम नहीं करता, नतीजा ये होता लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते। पांचवी बात मालो दौलत के हवाले से ये है मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो आपका उस माल में हक है, आपके बीवी बच्चों का हक है, आपके माँ बाप का हक है, आपके भाई बहनों का हक है, आपके रिश्तेदारों का हक है, और दीगर जरूरतमंदों का हक है। ये इस माल का आपके पास होने का मतलब ये है कि आप इस माल के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियां समझें। अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ने जिक्र किया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाह ने नेकियों की तफसील गिनवाई। उसके बाद अल्लाह आगे कहते हैं व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिक़ाब। माल के ताल्लुक से एक बात याद रखें, माल आपके पास है तो उस माल में आपके साथ साथ दीगर लोगों का भी हक है। आप माल से मोहब्बत करते हैं लेकिन इम्तिहान आपका है, आप बड़े उस वक्त माने जाएंगे जब माल से मोहब्बत के बावजूद आप उस माल को रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर, मांगने वालों पर, ना मांगने वालों पर आप खर्च करते रहें। ये इस माल के अंदर इन तमाम लोगों का हक है। और आप तसव्वुर करें अगर आप इस माल को गरीबों पर खर्च न करें, आप इस माल के जरिए अगर खाना मिस्कीनों को न खिलाएं, अल्लाह कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम के अंदर डाल देगा। आप वो याद करें सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, बताओ जहन्नम में कैसे आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। आपके पास माल है तो इस माल में गरीबों का हक समझे, ये शरीयत आपको तालीम देती है। मेरे भाई और बुजुर्गों, छठी बात यह है कि मालो दौलत की मोहब्बत में बे इंतहा मुब्तला आप हो जाएं कि आप नमाज भूलें, मस्जिदें भूलें, मदरसे भूलें, अल्लाह को भूल जाएं, रसूल को भूल जाएं। ऐसा आप अगर मालो दौलत की मोहब्बत में मुब्तला होकर के करते हैं तो इंतजार करें, अल्लाह की तरफ से आपकी जिंदगी में अजाब आएगा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया, उन 8 चीज़ों में से 3 चीज़ों का ताल्लुक माल से है, दौलत से है। आपके पास रुपया पैसा है, आपके पास तिजारत है, आपके पास बिल्डिंगें हैं, इन सारी चीज़ों की मोहब्बत में मुब्तला होकर आप अल्लाह की मोहब्बत को भूल गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भूल गए। अल्लाह अल्टीमेटम देते हैं फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही,
اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا، اللہ تمہاری زندگی میں عذاب ڈال دے گا۔ مال سے محبت کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ دولت آپ کے پاس ہو اس کی خواہش کریں، دعا کریں، لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے کہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ بھول جائیں۔ ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگوں، بہت سارے لوگ مال و دولت جب پا جاتے ہیں تو مال و دولت کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہیں کرتے، اور اس کام کو وہ اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنے لیے بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ ایسا کرنا ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت سارے لوگ اس مال میں زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں، صدقہ نہیں نکالتے ہیں، غریبوں کا حق نہیں دیتے ہیں، مسجدوں کا حق ادا نہیں کرتے، ضرورت مندوں کا حق ان تک نہیں پہنچاتے ہیں، سمجھتے یہ مال میرا ہے۔ وہ زکوٰۃ بھی خود ہی کھاتے ہیں، صدقہ بھی خود ہی کھاتے ہیں، سب کچھ خود لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو سونا چاندی روپیہ پیسہ مال دولت جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ شریعت کا نظریہ ہے۔ ایسے ہی 8ویں بات اس درس کے حوالے سے کہ مال و دولت کو ہر ممکن طریقے سے اپنے لیے اسی دنیا کے اندر فائدے مند بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مال دنیا میں رہ جائے گا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ کہتا میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، اس کے مال میں سے صرف 3 ٹائپ کا مال اس کا ہے، ما اکل فافنا، کھا لیا کھا کر ختم کر دیا، وما لبس فابلا، پہن لیا پہن کر پرانا کر دیا، او اعطا، یا اللہ کے راستے میں دے دیا، فاقتنا، تو اللہ اس کو اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے، جمع کر کے رکھ لیتا ہے، وما سوا ذالک فهو ذاہب وتارکہ للناس، مال جمع کر کے بیٹھنے والوں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے اسی دنیا میں اپنے مال کو اپنے لیے فائدے مند نہیں بنایا تو آپ کا سارا مال اسی دنیا میں رہ جائے گا اور آپ کا اپنا مال آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ 9ویں بات میرے بھائی اور بزرگوں، مال کمائیں، ضرور کمائیں، دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے آپ مال جمع کرنے کی کوشش کریں، حرام طریقے سے مال آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ حرام طریقہ اختیار کریں گے عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، حج اور عمرے مقبول نہیں ہوں گے، اس لیے جو مال بھی آپ کے پاس آئے خیال رکھیں وہ مال حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی، اللہ نے مومنوں کو بھی، اللہ نے رسولوں کو بھی، ان تینوں طرح کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ تو حلال مال کی بڑی اہمیت ہے، جو مال بھی آپ کے پاس آئے وہ حلال طریقے سے آنا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں آنا چاہیے، ورنہ اگر مال حرام ہے، وہ حدیث یاد کریں صحیح مسلم کی ہے، بندہ مسافر ہے، بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، بندہ غریب ہے، مجبور ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے کہتا ہے رب بھی، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پانی لباس سب کچھ حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے۔ 10ویں اور آخری بات میرے بھائیو، آپ کے پاس مال جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، جتنا بھی ہو، یہ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جو 5 سوالات آپ سے کیے جائیں گے ان 5 میں سے 2 سوال کا تعلق مال سے ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال آپ نے کمایا کہاں سے
اور خرچ کہاں پر کیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم مال حلال طریقے سے کماتے ہیں لیکن حرام جگہ پر خرچ کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مال حرام طریقے سے کماتے ہیں لیکن حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے مال کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اب اس کے بعد تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے اس مال کو کیسے کن لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا یہ بقیہ علماء کرام اور خطبہ اعظام کے ذریعے ان کے حوالے سے آپ سنیں گے۔ یہ 10 باتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اسلام کی نظر میں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، مال و دولت کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے، پڑھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال و دولت ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی توفیق دے اور حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔